أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 28 مقدس راتوں میں نماز تراویح میں آپ نے اللہ کی کتاب مقدس کو سنا، اللہ قاری صاحب کا سنانا اور آپ کا تراویح میں قرآن سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کلمہ پڑھنے والے انہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس کو ٹھیک کروا ہے۔ دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ جو لوگ کسی وجہ سے ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے،
اپنی اولاد کے بارے میں بھی وہ یہی غلطی دہرا رہے ہیں. اس کا آواز کم کر دیں آواز تھوڑا کر دیں. آپ اپنے تئیں سوچیں کہ جتنی توجہ آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف دیتے ہیں، کیا اتنی توجہ آپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھنے کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں؟ بچہ ابھی 2-2.5 سال کا ہوتا ہے تو آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے شہر میں سکول کون سا اچھا ہے. اور جب بتایا جائے کہ فلاں سکول اچھا ہے لیکن فیس زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں فیس نو گولی مار پتر نالو چنگی. اس کے لیے آپ ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں. پھر آپ گاہے بگاہے سکول جا کے پوچھتے ہیں میرا بچہ تعلیم میں کیسے جا رہا ہے. اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آپ اتنی ہی توجہ کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے لیے اچھا سکول، اچھا ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر اور قرآن محلے کی کوئی عورت پڑھا دے گی. جس طرح اس عورت کو بیچاری کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس طرح پڑھا دیتی. آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے فلاں عورت کے پاس پڑھ. مسجدوں میں جو ناظر قرآن کا انتظام ہے، میں آپ کی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں مجموعی بات کر رہا ہوں. وہاں قاری صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے 50 منٹ، بچے ہوتے ہیں 75. فی بچے کو کتنے سیکنڈ آئے؟ یہ ہمارا مسجد میں ناظرے کا انتظام ہے. اور وہ بچے بھی شور مچاتے ہیں کہ ہمارا رکشے والا آنے والا ہے، وردی بدلنی ہے، سکول جانا ہے، جلدی کرو جی جلدی کرو جی. کبھی آپ نے مسجد کے عالم سے آ کے پوچھا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کس طرح پڑھ رہا ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ میری گلاں چنگیاں نہیں لگ رہی، ناراض ہو گئے ہو؟ میں تو رونا رو رہا ہوں.
میں کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہوں آپ کے سر پہ، میں تو رونا رو رہا ہوں۔ اس کی آواز کم کریں، کیوں کم نہیں کرتے؟ آواز کم کر دیں آواز۔ وہ جب قرآن پڑھتا ہے، وہ جس کو کسی دادی اماں نے پڑھایا یا نانی اماں نے پڑھایا، محلے کی کسی بوڑھی عورت نے پڑھا دیا، وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کدی جبریل سن لے وے، خدا دی قسم ہے، وہ کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی اے او قرآن نہیں جڑا میں لے کے آیا سی۔ نہ وہاں زبر کا پتہ ہے، نہ زیر کا پتہ ہے، نہ مد کا پتہ ہے، نہ شد کا پتہ ہے۔ یہ سلوک ہے آپ کا قرآن کے ساتھ۔ جن کو ان کے والد نے نہیں پڑھایا، اگر آپ بدقسمت ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھایا، تو یہ ظلم اپنی اولاد پہ تو نہ کرو نا۔ تمہارے والد نے تم پہ ظلم کیا ہے، تمہیں نہیں پڑھایا، تم تو بدلو۔ کسی اچھے قاری کے پاس جس کا تلفظ اچھا ہو، صحیح پڑھتا ہو، اس کے پاس بچے کو چھوڑے تاکہ وہ صحیح لہجے کے ساتھ آپ کے بچے کو قرآن پڑھا۔ پھر جنہیں پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھتے ہیں، ان میں 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کے ترجمے کا علم کوئی نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کا پتہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں۔ اور اگر کسی مسجد میں آپ کی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں، میں مطلق معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی مسجد میں کوئی قاری تراویح میں کھڑا ہو جائے جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، سمجھا کے پڑھے، اور لگ جائیں 1.25 گھنٹے، تو نمازی انتظامیہ کو کہتے ہیں ایک کیڑا قاری لے آؤ جی، لتاں ہی سکا چھڑیاں جی تے پنڈیاں درد ہو گیا جی، کوئی ایسا لے کے آؤ جڑا 1.25 گھنٹے ہر شے لپیٹ کے ساڈے منہ تے مارے۔ ہمیں صرف پتہ چلے یا لمون تعلمون۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ترجمے کا پتہ نہیں، آپ کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ جو مصر کے قاری آتے ہیں، ہمارے سرگودے میں بھی آتے ہیں، آپ بڑے شوق سے ان کی قرات سننے جاتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، بلند ہاتھ کر کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ ایتیں پڑھ رہا ہے جہنم کے عذاب والی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ خوش ہیں کہ میں محفل قرات میں ہوں، میں قرآن سن رہا ہوں، وہاں ایتیں آ رہی ہیں پیپ ملا پانی ملے گا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حالت ہے اس قوم کی۔ کس بات پہ سبحان اللہ کہتے ہو؟ بولو، آج کئی چپ کر گئے ہو بالکل، بولو کس بات پہ سبحان اللہ کہتے ہو؟ وہ جو قاری پڑھتا ہے کس بات پہ سبحان اللہ کہتے ہو؟ لے پر، لہجے پر، سانس پر، آواز پر، اسی پہ کہتے ہو نا؟ آواز اچھی ہے، لہجہ اچھا ہے، سانس لمبا ہے، یہی قرآن کا مقصد تھا۔ آپ نے قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس طرف آپ نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھ سکیں۔ اس کے کئی طریقے تھے سمجھ کے پڑھنے کے، ہلکی سی گرامر پڑھیں، پھر قرآن سمجھنا شروع کر دیں، ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ ہلکی سی عربی کی گرامر آپ نے پڑھنی ہے، ماضی، مضارع، امر، نئی، معروف، مجہول، یہ ہلکی سی گرامر۔ بولیے، میں دنیاوی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں ہوں، انگلش کا کوئی لفظ اردو کے ساتھ ملتا ہے؟ بولو کوئی ایک لفظ، پھر آپ انگلش بولتے نہیں، لکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کیسے سمجھ لیتی ہیں؟
محنت کی ہے, انگلش کی گرامر پڑھی ہے آپ نے, لفظوں کو جوڑنا, یہ سارا آپ نے علم حاصل کیا ہے, تو آپ انگلش بولنے لگے, لکھنے لگے, سمجھنے لگے. جس کا ایک لفظ بھی اردو سے نہیں ملتا, اور عربی کے 90% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں عربی بڑی مشکل ہے جی, اے ساڑی سمجھو بائے. انگلش مشکل نہیں ہے. میں ایک سورت پڑھنے لگا ہوں, آپ سے پوچھتا چلا جاؤں گا, آپ مجھے بتاتے چلے جائیں گے, بعد میں آپ بتائیں گے کہ میں نے کس سورت کے متعلق آپ سے پوچھا ہے. تیار ہو؟ کیا اردو میں حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا؟ ہوں تھوڑا جا بولو. ہوتا ہے. حمد, رب, عالم, رحمان, رحیم, مالک, یوم, عبادت, استعانت, ہدایت, صراط, مستقیم, انعام, غضب, ضلالت. کس صورت کو میں نے پڑھا؟ سارے اردو کے لفظ, سارے اردو کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے. آپ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے. کئی علماء نے زور لگایا بھائی تمہیں ترجمہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے, تم ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا, علماء کہتے ہیں لوگوں کو یہ تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں, یہ تواڈے سمجھن دی کتاب نہیں نا. پھر بندہ کہتا ہے بھائی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نئی دکان بناؤ, سن بلاؤ, اساں ختم پڑھیے تے سن اس دے بدلے نیا مکان بناؤ ہمیں بلاؤ, نئی فیکٹری بناؤ ہمیں بلاؤ. ہمارے روڈ پر ایک بینک ہے, وہ بینک نیا بنا, وہ آ گیا ساڈے کول بھی ختم پڑھانا. میں نے کہا بھائی بینک میں جب ختم پڑھیں گے طالب علم ہو تو وہ آیت پڑھیں گے سود کھانا چھوڑ دو. اگر سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار. یہ ہوں بینک چ بہ کے پڑھن, مذاق بنائے ہوئے قرآن کا. وہ دکان میں جب طالب علم پڑھتے ہیں تو اس میں نہیں پڑھتے پورا تولو, قرآن میں نہیں ہے, نہیں ہے قرآن میں. آج ساری گلاں تواڈے تے آئیاں تو تسی ناراض ہو گئے ہو. ہوں میں ہور پاسے ٹراں دوئے مولویاں نو رگڑا لان لگا, تساں چھلو چھل کے نعرے لانے. جب دکان میں ختم پڑھنے کے لیے طالب علم جاتے ہیں تو وہ آیت نہیں پڑھتے پورا تولو, لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو, جھوٹ نہ بولو, جھوٹی گواہی نہ دو, سودی کاروبار چھوڑ دو. قرآن میں نہیں ہے نا. دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو, میں کام کرنے. یہ اس قوم نے قرآن کے ساتھ سلوک کی. باہر کا کوئی ملک اور کوئی عیسائی قرآن کی توہین کرتا ہے, سب تو زیادہ احتجاج یہی قوم کر دی. باہر نکل آتے ہیں روڈوں پر, اشارے توڑنے شروع کرتے ہیں, یہ احتجاج ہو رہا ہے جی. قومی املاک کو نقصان پہنچاؤ, کسی کا سکوٹر جلا دو, کسی کی کار جلا دو. ہم قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جی. عیسائیوں نے قرآن کی بڑی توہین کی ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ختموں والی کتاب ہے, مردے بخشوانے والی کتاب ہے. یہ ترجمہ نہیں آتا ترجمہ. پھر جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے ہو, جہاں بیٹھک ہوتی ہے, دوست مل بیٹھتے ہو, تمہارا ایک ہی موضوع ہوتا ہے, ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چھڈیا. کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, کوئی مولوی کچھ کہتا ہے, اساں اس دی منیے, اس دی منیے. روو, یہ تہاڈی قسمت چ رونا لکھیا ہے نا, روو, مرن تک روو. اس رونے سے نکلنا ہے نا تو نہ دیوبندیوں کی ماننی ہے, نہ بریلویوں کی ماننی ہے, رب کے قرآن کی ماننی ہے. نکلو اس سے, اس رولے چو نکلو, سمجھ کے پڑھو قرآن. قرآن کتاب برکت ضرور ہے,
میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. کتاب برکت تو ہے، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی. کتاب برکت تو ہے. اور پھر آگے میرے آقا نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہ، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. الف لام میم تلاوت کی غرض سے پڑھو 30 نیکیاں ملتی. یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی اور عالم نے کبھی کی یا نہیں کی. یہ جو میرے نبی نے مثال دی، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ میرے نبی کسی اور لفظ کی بھی دے سکتے تھے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے تھے، میں نہیں کہتا کہ مالک ایک لفظ ہے، میم الگ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، کاف الگ ہے. میں نہیں کہتا کہ رب ایک لفظ ہے. آپ نے ان میں سے نہ مالک، نہ رب، نہ رحمان، نہ رحیم، کوئی لفظ آپ نے نہیں استعمال کیا. آپ نے مثال میں ان حرفوں کو استعمال کیا جنہ کا معنی ہی کوئی نہیں. میرے آقا بتانا چاہتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے اگر بغیر سمجھے بھی پڑھو گے اللہ پھر بھی نیکیاں عطا کرے، پھر بھی نیکیاں عطا. کتاب برکت ہے، لیکن یہ کتاب برکت بعد میں ہے اور صحیفہ ہدایت پہلے. اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ کیا دینا؟ ہدایت دینا. تھوڑی سی تکلیف کرو گے؟ پڑھو میرے ساتھ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا غرض بتایا اس کے نزول کی؟ ہدن. ایک اور آیت پڑھو. یہ رمضان مبارک کے جو کیلنڈر چھپتے ہیں، ہر کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوتی ہے، پڑھو میرے ساتھ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. سورت ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک. یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. آگے اس کی غرض بیان کی، علت بیان کی. میں نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے؟ فرمایا لتخرج الناس. آج بھامیں چپ کرو تے بھامیں بولو. ترجمہ میں تھوڑے کو کراں. تخرج اخراج، خارج، خروج، اس سے نکلا تخرج. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات. کرو ظلمات کا معنی. آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات الی النور. کس کی طرف؟ روشنی کی. کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، رب کی نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف، اطاعت کی طرف. قرآن کے نزول کا مقصد بتایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پھر سورت بنی اسرائیل میں کہا ان ھذا القرآن یہدی. کرو مانا. بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس رستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے. پھر سورت احقاف پڑھو، 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے. پڑھیے گا گھروں میں جا کے. مجھے امید ہے آپ کے گھروں میں ترجمے والے قرآن موجود ہوں گے، اکثر لوگوں کے گھروں میں موجود ہوں گے. سورت احقاف پڑھیے. میرے پیارے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے تو شیطانوں کا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا. یہ اوپر جاتے ہیں تو چابک لگتے ہیں انہیں. شیطانوں نے آ کے ابلیس کو بتایا
کہ ساڈا داخلہ آسمانہ تے بند ہو گیا. ابلیس نے کہا زمین پر کوئی نیا کام ہو گیا ہے, زمین پہ کوئی نیا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا ہے. پھیل جاؤ علاقے میں. 8-8 9 کی ٹولی میں جنات پھیل گئے, مشرق مغرب شمال جنوب. ایک ٹولی کا رخ جو ہے نا وہ مکے کی طرف ہو گیا. میرے آقا ایک باغ میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں, صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں. وہ جو قرآن کی آواز ان جنوں تک پہنچی نا تو وہ جن کہنے لگے ہو نہ ہو وہ نیا کام یہی ہے, وہ نیا کام یہی ہے. جن اس آواز کے قریب آتے گئے, قریب آتے گئے, قریب آتے گئے. وہ جو آپس میں بول رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, جب بالکل قریب آئے تو کہنے لگے انصتو, کیا کرو, چپ کرو, قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, چپ کرو. انہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, اساں جماندرو مسلمان جماندرو, ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آذان دی گئی. ہماری زبان جب کھلی تو ہماری ماں نے پہلا لفظ سکھایا اللہ. ہم جب چلنے کے قابل ہوئے تو ہمیں قاعدہ پکڑا کے مسجد میں بھیج دیا گیا, جاؤ قرآن پڑھو. ہم پیدائشی مسلمان ہیں, مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. آج تک قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھ سکے. جنوں نے پہلی مرتبہ سنا, پہلی مرتبہ قرآن سنا میرے آقا کی زبان مقدس سے, واپس اپنی قوم میں گئے. آپ 29واں پارہ اٹھائیں, سورت کا نام بھی سورت جن, سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا, سورت جن. ان جنوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر داعی کا کردار ادا کیا, دعوت دینے لگے. کہتی ہیں انا سمینا قرآن عجبا, ہم نے سنا ہے قرآن, بڑا عجیب قرآن سنا ہے. انا سمینا قرآن عجبا یہدی, جی انہوں نے پہلے دیہڑے سمجھ آ گئی اس کے نزول کا مقصد کیا ہے, ہدایت دینا. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے, انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد, سیدھے رستے کی, بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا کی زبان مقدس سے قرآن سنا اور انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے, اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے, یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو جنوں نے اپنی قوم کو جا کے کہا تھا ترجمہ میں نہ کروں اور آپ اتنی عربی سمجھ لیں تو بڑی لطف کی بات ہے. جن اپنی قوم کو کہتے ہیں انا سمینا قرآن عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو نیکی کی صحیح رستے کی ہدایت کرتا ہے. ولن نشرکا بربنا احدا, آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں. انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے, انہیں سمجھ آ گئی یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے. قرآن منوانا چاہتا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. قرآن منوانا چاہتا تھا مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مدد مانگنی ہے. بار بار قرآن اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ کس کی ہے, مدد کے لیے پکارنا ہے تو وہ کس کو پکارنا ہے. یہ نہیں دیکھنا
کہ وہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، جاہلوں میں نہیں ہوں، ورنہ بڑی تفصیل طلب بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں. یہ نہیں دیکھنا کہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، یہ نہیں دیکھنا. دیکھنا یہ ہے کہ مدد کے لیے آواز کس کو لگانی ہے، آواز کس کو لگانی ہے، کس کے ذریعے مدد کرواتا ہے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کس کے ذریعے مدد کرواتا ہے. فرشتوں کے ذریعے بدر میں، بولو کس کے ذریعے کروائی بدر میں؟ مکڑی کے جالے کے ذریعے، کبوتری کے انڈوں کے ذریعے. غار ثور پہ کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا. مشرکین نے کہا یہاں سے کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا برقرار رہتا. مدد کس کے ذریعے کروا دے یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے. مدد مانگنی ہے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ ایاک نستعین کا کیا معنی ہے؟ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے. ہی کا کیا معنی ہے؟ ہی کے بھی. قرآن بھی نہیں کہتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہی. آپ قرآن پڑھ جائیں خدا دا نا جی، ورنہ انہاں تھوڑا بیڑا غرق کر کے رکھ جائے. غلط معنی کر کے نا تمہیں پریشان کر دینا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کو لو مدد منگو، نماز کو لو مدد منگو. تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں مولانا اے صبر غیر اللہ نہیں، اے نماز غیر اللہ نہیں؟ ہاں جی ہاں غیر اللہ ہے. تو پھر اللہ خود کہہ رہا ہے نا صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. میں نے کہا مولانا آج تک کبھی آپ نے کہا الصلاۃ المدد؟ کہا آپ نے کبھی آپ نے نعرہ لگایا ہو الصبر المدد؟ صبر میری مدد کر، نماز میری مدد کر. تو مانگو نا. رب جو کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو تو مانگو. صبر میری مدد کر، نماز میری مدد کر. مولانا یہ معنی نہیں ہے. اس کے آگے لفظ پڑھیے، ساری بات رب نے کھول دی ہے. مانا میں کرتا ہوں اے ایمان والو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو. کیوں؟ آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب قوم کو تو پتہ نہیں ہے. قوم کہتی ہے ہاں جی صبر سے مدد مانگنی ہے اور نماز سے مدد مانگنی ہے. ایک اور مولانا نے تو حد کر دی. میں نے فیس بک پہ سنا، میں حیران ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، تو ان کے جو امتی تھے حواری، انہوں نے کہا ہم کریں گے. تو مولانا فرمانے لگے حضرت عیسیٰ مدد منگی کہ نہیں منگی؟ حضرت عیسیٰ مدد منگی کہ نہیں منگی؟ کون مدد کرے گا؟ اب آگے کون بیٹھے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر بھی، ٹیچر بھی، وکیل بھی، بیرسٹر بھی، تاجر بھی، یونیورسٹیوں کے بچے بھی، طالب علم بھی، سارے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا. بات لطیفے والی ہے اور آپ اس کی تہ میں اتریں گے تو آپ مسکرا اٹھیں گے. کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا مولانا حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی تھی امتیوں سے. اس تو ثابت ہویا بھائی پیراں نو مدد منگنی چاہیے دیے مریداں کو. اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پیروں کو مدد مانگنی چاہیے مریدوں سے. حضرت عیسیٰ نے مدد کس سے مانگی؟ امتیوں سے. آگے امتی کیا کہہ رہی ہیں وہ ذرا سنو. امتی کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. چلو جی
امتی آگے کیا کرے؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ تو لفظی معنی ہے. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے ہم اللہ کے دین کے مددگار. لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھنا تو پھر ان چکروں سے آپ کو انہوں نے نہیں نکلنے دینا. قرآن بڑا واضح تھا اور کتاب ہدایت تھی. اس نے کتنے واضح طور پہ کہا. جنات نے پہلے دن اس بات کو سمجھ لیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہیں. بس میری آپ سے ایک درخواست ہوگی اس محفل کی وساطت سے کہ آپ اپنے بچوں کو, پوتوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو ناظر قرآن صحیح لہجے میں, اس پہ کچھ خرچ ہو جائے, قاری صاحب کو پیسے دینے پڑیں, آپ صحیح قرآن پڑھانے کی طرف آپ توجہ کریں. بولو ذرا میرے لیے صحیح, کہ ہمارا بچہ صحیح قرآن پڑھے, تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھے, لگاتار روانگی کے ساتھ پڑھے, اٹکے نہیں, اس کا لہجہ درست ہو, ماد شاد کا بچے کو پتہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.